السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم مہدویہ کے نونہالوں، مصدقین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے الواجدی، مفتی الواجدی یاسر صاحب، جو شکاگو میں بیٹھ کر قوم مہدویہ کو لعن طعن کر رہے ہیں اور عامر اکبر کو اپنی گود میں بٹھا کر کے ہماری قوم کی تھوڑے کتب، تھوڑی کتابیں کا وہ مطالعہ کرتے ہوئے اس میں گمراہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کفریہ باتیں لکھے ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے، وہ غلط ہے، سب کر رہے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ غالباً ہمارے ساتھ 500 ساڑھے 500 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے، اور ہمارے اکابرین شہنشاہوں کے، بادشاہوں کے دور میں مناظرے، مباحثے سب کیا، یہاں تک کہ ہماری قوم کے ساتھ ایک بڑی جنگ بھی ہو گئی۔ محمود بیگڑا گجرات کی سرزمین پر کھانبیل کر بندگی میں اسد خنویر کے 100 افراد جام شہادت کو نوش کیا، جگہ جگہ ہمارا قتال ہوا، خروج ہوا، اخراج ہوا، لومۃ لائم، اس میں ہمیں کوئی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ رہی بات دوسری، یہ عامر اکبر، دیکھیے، اگر عامر اکبر، یہ کتاب کا نام ہے سراج الابصار، سراج الابصار، ایک کتاب ہے ہمارے قوم مہدویہ کی، مقدمہ سراج الابصار بھی ہے، سراج الابصار بھی ہے۔ اس کتاب کو کسی بھی مفتی کو دے سکتے ہیں، اگر پڑھانا چاہے تو، قوم مہدویہ کو معلوم کرنا چاہیے تو۔ قوم مہدویہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کاملہ ہے۔ ہم عالیت پہ عمل کرتے ہیں، ہم رخصت پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو بتایا صاف صاف، ہم کافر ہو سکتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، یاسر صاحب سے، کہ دنیا میں کون سی جماعت جنت پہ جانے والی ہے، حق پر ہے؟ کیا تمہاری ایک ہی جماعت ہے؟ مفتی واجد صاحب کی ایک ہی جماعت ہے دنیا کے اندر، جو 72-73 فرقے اسلامیہ، امت ہائی اسلامیہ کے ہیں، اتنے فرقوں میں کیا تمہاری ایک ہی جماعت تو حق پر ہے؟ یہ جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ان کو، جناب الواجدی صاحب کو، کیا ان پر فتوے نہیں کسے گئے؟ سعودی عرب کے فتوے، دارالحسامین حرمین کا فتویٰ کیا ان پر نہیں آیا؟ یہ فتوے دینے کا کی دنیا ہے، فتوے 2.5 روپے میں ہر کوئی کسی کو فتویٰ دے سکتا ہے، ہمیں کسی کے فتووں سے ڈر نہیں لگتا، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ مگر یہاں دیکھیے کتنا شاطر دماغ ہے یہ ہمارے عامر اکبر کا، مجھے اس کو عامر اکبر کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ یہ یہودیوں کی چال دیکھیے، میں آپ کو بھی تعجب کر رہا ہوں کہ جیسے ہی میں نے ان کو پہلی ریکارڈنگ ڈالی، اس پہلی ریکارڈنگ کے ڈیٹو کاپی ہمارے حیدرآباد کے شاہد علی خان نے اس کو ایک نیوز بنا کر کے رکھا۔ ان سے بائی مسٹیک یہ ہو گیا کہ انہوں نے پروفٹ مہدی لکھ دیا، پرومس مہدی لکھنے کی جگہ پروفٹ مہدی لکھ دیا۔ مجھ کو فون کر کے کہا، میاں جی میرے سے غلطی ہو گئی، میں پرومس مہدی لکھنا چاہیے تھا، وہاں پروفٹ مہدی لکھ دیا ہوں، آپ کو کسی کو شیئر نہ کریں، میں جو ہے اس کو پرومس مہدی لکھ رہا، پروفٹ مہدی کو ڈیلیٹ کر کے میں پرومس مہدی لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کام 20 منٹ میں انہوں نے کام کر دیا۔ اس خبر کو جہاں پروفٹ مہدی لکھا تھا اس کو ڈیلیٹ کر کے پرومس مہدی، یہ 20 منٹ میں یہ کام ہو گیا۔ مگر یہ تب تک لوگوں نے اس کو وائرل کر دیا تھا۔ اتنی بات اکبر کو مل گئی اور اکبر نے اتنی ہی بات پر شاہد علی خان کو سور کہہ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میری امت میں گالی دینے والا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ گالی کرنے والے کو ایمان کا فیض و بہرہ نہیں ملتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے پیچھے مت پڑ جاؤ، وَلَا تَلْمِزُوا وَلَا تَنَابُرُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو آڑے نام سے نہ پکارو، کسی کو گالی گلوچ نہ کرو، یہاں تک کہ اللہ کا رسول نے فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی اور مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے۔
میں عامر کو پوچھ رہا ہوں کہ تم نے شاہد علی خان کو اتنی بڑی گالی کیوں دی؟ کیا انہوں نے تمہیں گالی دیا؟ یہ تمہارا اخلاق ہے؟ یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ اور بھائی دوسری مسٹیک دیکھیے عامر کی، انہوں نے مجھے بھی فون کیا، فون کم سے کم 15 منٹ ان کی میری گفتگو ہوئی۔ میں نے ان سے انہوں نے مجھے فون پہ کہا کیا تم مفتی صاحب سے مناظرہ کرو گے؟ میں نے کہا ہاں بات چیت کریں گے۔ مناظرہ مباہلہ ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے، کیونکہ مناظرے میں مباہلے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ادھر دو بیٹھتے ہیں ادھر دو بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹے بات ہوتی ہے، ان کو ہوتا ہے، ہمارا ہوتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی مناظرہ، آج تک کے ریکارڈ میں دنیا میں کوئی بھی مناظرہ کامیاب نہیں ہوا۔ ہمارے مناظرے بڑے بڑے بادشاہوں کے دور میں ہو گئے، بڑے بڑے شاہی ایک سے ایک بڑے سے بڑے مناظرے ہمارے ہو گئے۔ اب مناظرہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہارے کو ہے، ہمارے کو ہے۔ اب رہا یہ کہ ہمارے کو جو کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، تم جیسے بٹے باز، تم جیسے چور ہمارے قوم کی وہ کتابیں دکھا رہے ہیں جس کو قوم کا متفق فیصلہ نہیں ہے۔ مذہب ما کتاب اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ہماری ہر نماز عشاء میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہنا محمد نبینا، محمد کو اللہ کا نبی، آخری نبی ماننے والے اور مان کر ہر روز اس کا اظہار کرنے والی جماعت ہماری ہے۔ القرآن والمہدی امامنا، قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں۔ آمنا و صدقنا، قرآن پر آمنا، مہدی پر صداقت، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ یہ ہمارا ایمان کا اعلان ہر عشاء کے بعد ہر مہدوی لوگ اپنی مسجد میں کرتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے بس ہے ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے۔ اور ہم اللہ کے رسول کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور مہدی موعود السلام آمنا و صدقنا، مہدی موعود آمد و گذشت، خد جا و مضا، ہمارا مہدی آ گیا، ہمارے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو انتظار کرنا ہے تو آپ کریے، آپ کا انتظار آپ کو مبارک ہو۔ یہ آپ کا مہدی پوری دنیا کا بادشاہ ہے، ہمارا مہدی وہ فقیر ہے، وہ رسول اللہ کے قدم یخف وسری ولا یختی، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کے۔ اگر تم کو یہ حدیث نہیں معلوم تو ہم آپ کو تلاش کر کے دیں گے، تمہیں احادیث ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ تم تو اپنی مطلب کی حدیثیں رکھتے ہو، جب تمہارے مطلب کی حدیث نہیں ہوتی تو تم اس کو ضعیف کہہ کے رد کر دیتے ہو۔ اب میرے دوستو، پورے ہمارے بھائی پریشان ہیں کہ میاں یہ کیا بات ہے کہ کیا مہدویہ، قوم مہدویہ مناظرے سے بھاگ رہی ہے؟ کیا تم ہم کو ڈرپوک سمجھتے ہو؟ کیا ہم ہاتھ میں چوڑیاں پہنے رکھے ہیں؟ بھائی بات یہ ہوئی تھی، دوستو بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں کا مجھ کو فون آیا، وہ بولے کہ آپ ہمارے مفتی صاحب سے مناظرہ کریں گے؟ میں بولا کریں گے، مگر ہمارے بزرگان دین اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ہمارے بزرگوں کی بات بالکل صحیح ہے۔ اچھا چلو مناظرہ کیسا کرنا ہے؟ آمنے سامنے بیٹھنا ہے، ان کی کتابیں ہماری کتاب میں، بیچ میں فیصلہ جج ایک ہونا ہے۔ اب بٹھاؤ آمنے سامنے عامر، موبائل میں تو مناظرہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی لائن نکل جاتی ہے، کبھی تار ٹوٹ جاتی ہے، کبھی سیدھی بات نہیں ہوتی، کبھی نیٹ ورک نہیں ملتا۔ مناظرہ آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتا ہے، لے کے آؤ انڈیا کو انشاءاللہ۔ میں امریکہ کو نہیں آ سکتا۔ رہی بات دوستو یہاں ان کی شاطرانہ دماغ دیکھیے، ان کی چوری دیکھیے۔ عامر صاحب آپ جب بات کر رہے ہیں تو ان کو بولنا تھا کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ نے وہ بھی نہیں کیا، بالکل چوری کی آپ نے ہماری باتوں کو۔
اچھا کیا آپ نے ریکارڈ کر لیا، جتنی میری اور آپ کی بات ہوئی تھی پوری ریکارڈ ڈالو آپ، اس ریکارڈ ہی میں تمہارا جواب ہے۔ 10 منٹ آپ کی میری گفتگو ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ تم نے تو ہماری کتابیں ان کو دے دیا، اب میں ان کی کتابیں بھی دوں گا آپ کو، یہ بھی ان کی کتابیں ہیں، ان کی کتابیں جس کو تم ہماری کتابوں میں جو تم گمراہی کر رہے ہو ان کی بھی کتابیں ہیں جس میں گمراہیاں، بڑی بڑی گمراہیاں لکھی ہوئی ہیں۔ میں بتاؤں گا تو ایک فساد کھڑا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کو بولو، مفتی صاحب کا عقیدہ کیا وہ دیوبندی ہیں کہ کون ہی پوچھو، اگر وہ دیوبندی ہیں تو ہم بھی دیوبندیوں کے اکابرین کی کتابیں آپ کے سامنے کھولیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کسی کا پردہ اٹھانا، گرانا، ولا تجسسو، کسی کے پیچھے مت پڑ جاؤ، یہ قرآن کا اللہ کا حکم، اگر تم ہمیں تمہارے پیچھے پڑنے کے لیے مجبور کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگان دین کی جو کتابیں لکھی ہیں، انسان سے گناہ، انسان سے سہو ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہی لا ریب ہے، دنیا کی ہر کتاب میں شک و شبہ، گمان اور اخلاط مخلاط ہو گیا ہے۔ یہ مصنفین کی غلطی، خطا ہو سکتی ہے، واحد اللہ کا کلام ایسا ہے جو لا ریب فیہ ہے، اللہ کا کلام کے سوا کوئی اور کلام نہیں۔ اللہ کا حدیثوں کی کتاب بھی لیں گے تو صحیح بخاری بھی لیں گے تو اس میں ضعیف بھی آتے ہیں، اس میں خلی بھی آتے ہیں، موضوع ہیں، مرسل ہیں، مرجوع ہیں۔ حدیثوں کے ذخیرے میں بعض حدیثیں ضعیف، بعض حدیثیں صحیح، بعض خلی ہیں، تو گمان غالب آ گیا۔ اللہ کا کلام ہے اور ہماری کوئی کتاب نہیں ہے، ہماری ایک ہی کتاب ہے، وہ کتاب کا نام کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مذہب ما کتاب اللہ۔ ہمارے مہدی اسلام نے ہمیں اللہ کی کتاب کو اپنا مذہب بنانے کا حکم دیا، ہم اہلیت پہ عمل کرتے ہیں۔ جا کے پوچھو ان لوگوں کو، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، مگر مہدی السلام نے ان کو پہلوانان دین کہا، بھائیوں نے بال کی کھال کو چھلا ہے کہا۔ فقہ کے مسائل میں مہدی اسلام نے مسائل، فقہ کا مسائل تھا، مہدی اسلام فرماتے ہمارے یہی مسائل میرے ہیں، مگر میں خدا کی محبت کو عام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ مسئلہ وہ ہے جو قرآن و حدیث رسول اللہ سے ملتا جلتا ہو، وہ مسئلہ صحیح ہے۔ شافعی مالکی کو نہیں مانتا، ابو حنیفہ شافعی کو نہیں مانتے، شافعی حنبلی کو نہیں مانتے۔ یہ 4 مسلح ہیں، 4 ایک دوسرے کے اپوزٹ میں کام کرتے ہیں، مگر ہم واحد مذہبی ہیں جو چاروں امام کو برحق سمجھتے ہیں، چاروں سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے مسئلے پہ ہم عمل کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہو۔ ہم بغیر مخلد بھی نہیں، ہم کسی ایک امام پر ڈیپینڈ بھی نہیں۔ یہ ہے مذہبیت کی شان۔ بھائیوں، ان کی چوریاں دیکھیے، انہوں نے صرف اتنی ہی بات کو، ریکارڈ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جس میں میں فرما رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے مناظرہ کرنے سے منع کیا، اتنا اچھا۔ اگر تو اپنے باپ کی صحیح اولاد ہے تو میری پوری کلپ، پوری ریکارڈنگ، میری پوری ریکارڈنگ پھر ایک بار قوم کے سامنے پیش کرو، میں آپ کو سلوٹ کروں گا، ورنہ تم جھوٹے ہو۔ میں نے تم سے جو گفتگو کی، اس گفتگو میں کہا کہ یہ میں ان کے کتابیں لے کے آؤں گا، تم ہماری کتابیں لے کے آؤ، فیصلہ یہاں ہو جائے گا۔ ان کی بھی کتابیں ہیں، جیسا تم ہماری کتابیں کھول کھول کے پڑھا رہے ہو نا، ان کی بھی کتابیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، کتاب کا نام الرشاد الرشید۔ ہمیں ضرور نہیں تھا بولنے کا، مگر تم ہمارا منہ کھلا رہے ہو۔ انہوں نے بھی کہا نماز میں حضور کا خیال آ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی نماز۔ اگر نماز میں گدھے کا، کتے کا، بیل کا خیال آ گیا، نماز میں بیوی سے مباشرت کا بھی خیال اگر آ گیا تو نماز ہو جائے گی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نماز میں خیال آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ ان کی کتابیں ہیں۔ حضور کو پاؤں کے نیچے کا علم نہیں ہے، حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ ان کی کتابیں۔ کتاب کا نام دو آپ کو۔ شیطان کو حضور سے بڑا علم شیطان کو ہے، اور اعمال میں امتی کبھی کبھی رسول اللہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو رسول اللہ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا، انہوں نے لکھا اگر کوئی دعویٰ رسول اللہ کا دعویٰ کرے گا تو رسول اللہ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں بھائی، تمہیں یہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی دعویٰ کرنا ہی گناہ ہے، دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ اگر کوئی رسول اللہ کا دعویٰ کرے گا تو وہ فاجر ہوگا، فاسق ہوگا، کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ یہ ان کی کتابیں ہیں، ایک نہیں، 1 سے 100 تک ان کی گستاخیاں میں دکھا سکتا ہوں، کتابوں کے ساتھ دکھا سکتا ہوں۔ ہمیں ضرورت نہیں تھی، تم نے ہمیں مجبور کیا۔ میں نے تم سے کہا میں بہت بزی ہوں، ایک 10 دن کا ٹائم دیجئے، یا میرا پہلے آپ مفتی صاحب سے میرے فون پہ بات کرائیے، میں ان سے بات کروں گا، پہلے بات چیت ہوگی، اس کے بعد جو دل میں آئے سو کریں گے۔ تم کرائے بات؟ نہیں، ابھی اسی وقت مناظرہ کر لو۔ تم کیا ہر وقت لنگوٹ پہن کے تیار رہتے ہو؟ تمہیں کوئی دوسرا کام نہیں ہے؟ امت اس وقت ٹوٹی ہوئی ہے، فلسطین کے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جگہ جگہ قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ایک ہونے کی پوری اتفاق کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے تحت نکالنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، مگر تم اور واجدی طریقے کے انسان جو ہے لوگوں کو گمراہ، لوگوں کو کافر، لوگوں کو خارج کر امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہماری کتابیں ہماری سمجھ میں آتی ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ مہدی علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے ہمارے اکابرین نے لکھ دیا ہے۔ جیسے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی، حضرت کعب بن مالک پہاڑ پہ تھے، جب اللہ نے ان کی برات نکالی، کی توبہ قبول ہوئی، تو ایک دم حضرت کعب فرماتے ہیں اے اللہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، اے اللہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، ایسے الفاظ بول دیتے ہیں۔ یہ حالت وجد میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ جو تو ہمسر کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی قوم مہدویہ کی دین نہیں ہے۔ قوم مہدویہ کے علماء نے یہ عقیدہ نہیں بنایا ہے، یہ عقیدہ اکابرین کبار اولیاء کبار کا یہ عقیدہ ہے، اولیاء کبار کا یہ عقیدہ ہے۔ مہدی علیہ السلام جو آئیں گے وہ رسول اللہ کے ہمسر ہوں گے۔ یہ گلبرگہ کے پیر حضرت خواجہ بندرگاہ نواز گیسو دراز کی مثنوی میں لکھا ہوا ہے، مہدی و ہادی مانند مصطفیٰ است۔ راجو قتال ان کا عقیدہ ہے۔ فصوص الحکم شیخ محی الدین ابن عربی لکھے ہیں، ان اللہ والوں کو یہ تمہارا مفتی نہیں مانتا، ہم کیا کریں؟ نہیں مانا تو ہم کیا کریں؟ ہم پورے اولیاء اللہ کو چھوڑ دیں؟ ہم نے تو صرف مہدی علیہ السلام کو رسول اللہ کا ہمسر کہا، ہم نے نہیں کہا، اولیاء اللہ نے کہا، اولیاء اللہ کے عقیدے کو ہم نے سنبھال کے رکھا۔ مگر تم رسول اللہ کو ہم جیسا بشر کہتے ہو، اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ ذمہ داری میں، امت کی ذمہ داری میں، بحیثیت ذمہ داری میں، مہدی علیہ السلام کے وہی فضائل ہیں جس کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ یخفو اسری، خطا نہیں کرے گا، ولا یخطی، خطا نہیں کرے گا، میرے قدم میں قدم چلے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سید محمد یوسف لدھیانوی آپ کے مسائل اور اس کا حل کتاب کے سوال کے جواب میں لکھیں۔ کسی نے سوال کیا، مولانا ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، حدیثوں میں ایسا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے بیٹھے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میں نے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں آیا ہے
یہ سنیوں کے بہت بڑے ایک محدث محمد یوسف لدھیانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں تمہیں کتاب کا اسکرین شاٹ مار کے ڈالوں گا، حدیث سنو آپ۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اتنی زیادہ احادیث مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو فرماتے ہو، امام شوکانی اپنی کتاب میں التوضیح فی تواتر ما جاء فی المہدی المنتظر و مسیح میں 700 سے زیادہ 1000 سے زیادہ مہدی علیہ السلام کے شان میں حدیثیں آئی ہیں۔ وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے، نہیں دے پا رہے آپ۔ ایک سوال کا جواب دے دو آپ بس۔ 700 سے زیادہ، حد تواتر سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ محدثین کتابوں میں فرما رہے ہیں، کتاب کا نام میں آپ کو دیتا ہوں، دیتے ہیں آپ کو کتاب کے نام میں، کہاں ہیں؟ کیا لوگوں نے، علماء نے اس کو کھا لیا؟ دوسرا سوال آپ کا کیا؟ دوسرا سوال، عیسیٰ اور مہدی ایک جگہ آئیں گے، متن والی ایک حدیث بتاؤ جہاں عیسیٰ اور مہدی کا نام لکھا ہو۔ یہ بتاؤ، جب تمہارے عیسیٰ اور مہدی ایک جگہ آ رہے ہیں نا، ایک حدیث اس میں عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کا نام ہو، متن والی حدیث، وہ لے کے آؤ، آپ جو بولے سو۔ نہیں بتاتے آپ، قیامت کی شام تک آپ نہیں بتا سکتے، تو دعویٰ کرنا چھوڑ دو، ہمارا پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ سنو، میں ایک حدیث آپ کو بتا رہا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے، حضور کو پوچھے یا رسول اللہ، آپ اتنی بار مہدی علیہ السلام کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، کیا آپ ہی دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ حدیث انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں آپ کو وہ حدیث پیج نمبر کے ساتھ پیش کروں گا، کہاں لکھی ہے وہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی بار بار جو مہدی علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں، کیا آپ ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں؟ کوشچن مارک۔ تو اللہ کے رسول نے جواب میں نہ کہا نہ ہاں کہا، مسکرا کے خاموش رہ گئے۔ نہ ہاں کہا نہ کہا، مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث کو صحابہ نے پوچھا، حضور نے سنا، تو اس حدیث کا جواب کیا ہے معلوم؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کا جواب اتاچ ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، جواب اتاچ۔ اگر ضعیف ہے تو اب تک کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے حدیث؟ کیا ہم نے ضعیف کو ضعیف ہم نے بنایا؟ کہ ہمارا علماء نے اس کو ضعیف بنایا؟ الزام ہم پہ رکھنے سے پہلے محدثین نے کبار نے، اولیاء کبار نے مقام مہدی علیہ السلام کو جو بیان کیا ہے، بولا ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس سے بری ہیں، بس ہم تابع ہیں، صحابہ کے تابع ہیں، اولیاء اللہ کے تابع ہیں۔ مہدی علیہ السلام ہمارے امام ہیں، برحق ہمارے امام علیہ السلام دنیا میں آئے گئے۔ ہم میں کوئی شرک نہیں ہے، ہم میں کوئی بدعت نہیں ہے، ہم میں کوئی خرافات نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہماری کتابیں میں 2-4 ڈینجر باتیں ہیں جو تمہارے لیے ڈینجر ہیں، اس سے بڑی غلو کی باتیں، اس سے بڑی ڈینجر باتیں تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں۔ تم اگر ہماری کتابیں لے کے آؤ گے تو انشاءاللہ ہم تمہاری کتابیں لے کے آئیں گے۔ زہر پھیلانا بند کرو، زہر پھیلانا بند کرو۔ وہ فروخ کی کا کلپ، مولانا بدرالدجا صاحب فرار، اتنا ریکارڈ آیا کیا؟ اتنی باتیں اس کے آگے پیچھے کی وہ کھا گئے آپ، وہ تمہارے کو بولے فرار بول کے۔ حضرت مولانا مرشد جناب بدر میاں صاحب قبلہ نے تمہیں کہا کہ میں فرار ہوں، بھاگ گیا ہوں انڈیا کو۔ ارے وہ وہیں ہیں شکاگو میں۔ تمہارے کو باپ سے جھگڑا ہے، باپ سے جھگڑا کرو، پراپرٹی کا جھگڑا ہے، تمہارے باپ کو آپ کاٹ کے کہو یارو خامخواہ کہ اللہ والوں کا پیچھے ہمارا وقت کیوں خراب کر رہے ہو۔
شوق سے ہے انشاءاللہ مفتی صاحب کو سناؤ، ہم ان کی کتابیں لے کے آئیں گے، اب ہماری کتابیں لے کے آؤ انشاءاللہ۔ پہلے بات چیت کرو فون پہ، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے بات چیت کا لفظ بات چیت کہا ہے، ڈسکشن کہا ہے ہم نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔